السلام کے جسم میں 11 معنوں کا صفاتی نور تھا، وہ ذات کی تاب نہ لا سکا۔ حضور پاک کے جسم میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا، ذات کے سامنے مسکرایا، اور حضور پاک کے طفیل یہ اسم اس امت کو ملا، تب اس کو فضیلت ہوئی، اور امت اس سے ڈرتی ہے یا محروم ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی۔ یہ 11 معنوں سے چمک رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی امت، یہ یا ودودوں سے چمک رہے ہیں داؤد علیہ السلام کی امت، اور یہ اللہ سے چمک رہے ہیں یہ حضور پاک کی امت، اور امت اس سے ڈرتی ہے یا محروم ہے۔ بات تو ایک ہی ہے۔ فضائیہ لڑنے میں سب سے افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ کہ اس کے پاس جہاز ہے، جہاز سے لڑتی ہے۔ اگر اس سے جہاز چھین لے تو وہ بندوق والا اس سے بہتر ہے۔ اگر تم سے اس میں ذات چلا گیا تو وہ 11 معنوں والے تم سے بہتر ہے۔ اور تم یقین جانو کہ اس اسم زید یا اس قلب کے بغیر نماز بھی کو نہیں ہوتی۔ ایک حدیث ہے کہ لا صلاۃ الا بحضور قلب، دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ بہت سے علماء کہتے ہیں یہ ضعیف حدیث ہے، بہت سے کہتے ہیں یہ کسی کا قول ہے، لیکن جو پرانی حدیثیں ہیں ان میں یہ مستند حدیث ہے۔ آج سے 200-300 سال پہلے کی جو حدیثیں ہیں اس میں اس کو مستند قرار دیا ہے۔ صحیح سلطان بہو نے 40 حدیثوں کو مستند قرار دیا، اس میں اس کو بھی مستند قرار دیا۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا کوئی دوست یا ہمسایہ 20-25 سال آپ کے ساتھ نمازیں پڑھتا رہا، لیکن وہ قلب کی حاضری کے بغیر ہی پڑھتا رہا۔ ایک دن پتہ چلا کہ وہ غیر مقلد ہو گیا۔ بھئی اگر اس کی ایک نماز بھی قبول ہوتی تو وہ غیر مقلد کیوں ہوتا؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوئی۔ جس طرح تم ہو اس طرح وہ تھا۔ اگر وہ 20-25 سال کے بعد غیر مقلد ہو گیا تو ہو سکتا ہے تم 30-40 سال کے بعد ہو جاؤ۔ کیا ثبوت ہے؟ کیونکہ وہ بھی دل کی حاضری کے بغیر ہی پڑھتا تھا، تم بھی دل کی حاضری کے بغیر پڑھتے ہو۔ بہت سے لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے کہ دل کا حاضر کیسے ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم دل سے ہی تو پڑھتے ہیں، سردی گرمی میں مسجد میں جاتے ہیں، دل سے نہیں پڑھتے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہی سمجھتے ہیں، لیکن نہیں۔ نماز کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک نماز صورت ہے، اس کو صرف زبان والے پڑھتے ہیں، دل والوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ ایک نماز حقیقت ہے جس کو دل والے پڑھتے ہیں۔ ایک نماز عشق ہے جس کو صرف ولی پڑھتے ہیں۔ نماز صورت 72-73 فرقے والے نماز صورت ہی پڑھتے ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ نماز صورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ آپ نے آمین کہا، حضور پاک نے لوگوں کہا کہہ دو اللہ ایک ہے۔ جنہوں نے آمین کہا وہ مسلمان ہوئے، جنہوں نے نہیں مانا وہ کافر ہوئے، جنہوں نے ہیل و حجت کری وہ منافق ہوئے۔ اب مسلمان کس کو کہتا ہے کہہ دے اللہ ایک ہے؟ یہی ایک نقطہ ہے۔ بلے شاہ فرماتے ہیں ایک نقطے وچ گل مک دی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، میرا ماہی، گوہر شاہی، گوہر شاہی۔ تم اپنے دل کو کہتے ہو کہہ دے اللہ ایک ہے، وہ جواب دیتا ہے کر میں آٹا ہی نہیں ہے، ہلوجت کرتا ہے نا۔ پھر کہتے ہیں اللہ سمد، اللہ بے نیاز ہے، دل جواب دیتا ہے بیوی بیمار ہے، ہلوجت کرا نا اس نے، مانا نہیں۔ لامی لد و لامی الحد، دل نے کہا ڈیوٹی سے لیٹ ہو گئے چل۔ کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی، منافقوں کے دل تصدیق نہیں کرتے، اور فاسقوں کے جسم عمل نہیں کرتے۔ بتاؤ تمہارا دل تو منافق تھا، اب منافق دل کی نماز کیسے ہوگی؟ ساری عمر پڑھتا رہے، منافق کی نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا دل ہی منافق تھا۔ یہ نماز قرآن مجید فرماتا ہے کہ ان نمازوں کے لیے تباہی ہے جو نماز حقیقت سے بے خبر ہے۔ یہ نماز تباہی بن جاتی ہے اور دکھاوا بھی ہے۔ دکھاوا کیسے ہے؟ مسجد میں کھڑا ہے، بڑے خشوع خضوع سے نماز پڑھا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں بہت بڑا نمازی ہے، بڑی دیر سے خشوع خضوع سے نماز پڑھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ عملوں کو دیکھتا ہوں، نہ شکلوں کو، نہ تیری داڑھی کو دیکھتا ہوں، نہ تیرے سجدے کو، میں تیرے قلب اور نیت کو دیکھتا ہوں۔
جس کو دنیا دیکھتی ہے اس میں اٹینشن کھڑا ہے، اور جس کو اللہ دیکھتا ہے اس میں کاروبار، بیوی بچے. یہ نماز دکھاوا ہے. ساری عمر اکیلے پڑھتے رہے تب بھی یہ نماز دکھاوا. اور یہ نماز تباہی بھی ہے. تباہی کیسے ہے؟ نماز پڑھی، لوگوں نے کہا 5 وقت کا نمازی ہے، وہ تکبر آیا نا. اور دوسرے نے کہا تہجد بھی پڑھتا ہے، اور تکبر آیا. اور تیسرے نے ہاتھ پاؤں میں تعظیم کری، اور سینے میں تکبر آیا. اور ایک دن بے نمازی کو دیکھا، بڑی حقارت سے دیکھا کہ میں تم سے بہتر ہوں. یہ نہیں پتا تکبر اذا ذیل را خوار کر، نمازیں وہ بھی پڑھتا تھا. حدیث شریف میں ہے کہ جس سینے میں ذرا بھی کبر اور بخل ہے وہ جنت کے قابل نہیں. اور یہ سینہ تو بھر گیا. اب وہ نماز تباہی کیسی ہو گئی؟ اب وہ سوچنے لگا اس وقت میرے جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے. اب کہتا ہے کہ چلو ساری سنتیں اپناؤ تاکہ حضور پاک سے بھی مقابلہ ہو جائے. جب دیکھتا ہے کہ ساری سنتیں اپنا لی ہیں پھر کہتا ہے اب مجھ میں تو حضور پاک میں کیا فرق رہا، میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں. جب یہاں تک پہنچا تو اس کا ایمان ہی چلا گیا. وہ نمازیں اس کا ایمان بھی لائٹ ہے. یہ نماز صورت ہے. اس کے بعد پھر نماز حقیقت ہے. نماز حقیقت کیا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے اللہ اللہ سیکھنی پڑتی ہے. دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگانا پڑتا ہے. پھر کوشش کرتا ہے کام کاج کرتا رہوں، اللہ اللہ ہوتی رہے. اس کو بولتے ہیں دستکار میں دل یار میں. کامیابی ہو جاتی ہے. پھر کوشش کرتا ہے کوئی اخبار سالہ پڑھتا رہوں، اللہ اللہ ہوتی رہے. پھر اس میں بھی کامیابی ہو جاتی ہے. پھر کوشش کرتا ہے نماز پڑھتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے. اس میں بھی کامیابی ہو جائے گی. اس وقت زبان کہے گی کہہ دے اللہ ایک ہے، دل کہے گا اللہ اللہ. پھر زبان کہے گی اللہ الصمد، دل کہے گا اللہ اللہ. لم یلد ولم یولد، دل کہے گا اللہ اللہ. زبان اقرار کر رہی ہے، دل تصدیق کر رہا ہے اور جسم عمل کر رہا ہے. زبان ذکر مفصل میں اور دل ذکر مجمل میں. زبان دلیل سے منوا رہی ہے کہ کہہ دے اللہ ایک ہے، دل بغیر دلیل کے مان رہا ہے کہ اللہ ہی اللہ. زبان کا تصرف ہے اور BBC سے بولتے ہیں یہاں سنتے ہو، اور دل کا تصرف ہے یہاں گونجتا ہے عرش مولا والے سنتے ہیں. تمہاری اس نماز کو یہ دل عرش مولا میں پہنچائے گا. وہ نماز مومن کا معراج ہے. سبحان اللہ. تیرا ماہی میرا ماہی، گوہر شاہی گوہر شاہی، جن سے ہم نے نعمت پائی، گوہر شاہی گوہر شاہی. اور ایک نماز تباہی بن گئی، وہی رکوع سجود، وہی نماز معراج بن گئی. اس کے آگے پھر ولی کی نماز شروع ہوتی ہے. ولی کی نماز کیا ہے؟ ایک دفعہ مجدد صاحب مسجد میں گئے، دیکھا ایک آدمی سو رہا ہے. سمجھے نماز پڑھ کے سویا ہوگا. پھر گئے، دیکھا سو رہا ہے. پھر سمجھے نماز پڑھ کے سویا ہوگا. آپ عصر سے مغرب تک مسجد میں رہتے، مغرب کی اذان ہو رہی ہے اور وہ سو رہا ہے. آپ نے اس کو جھنجھوڑا، اٹھ، یا مسجد سے نکل جا یا نماز پڑھ. وہ فوراً اٹھا، وضو کیا. جماعت کھڑی ہونے والی تھی، بلند آواز سے کہا امام صاحب رک جائیں. امام صاحب رک گئے. فوراً اس نے نیتی 2 رکعت سنت وقت فجر. سب نمازی دیکھتے ہیں کہ فجر کا سما ہو گیا. پھر اس نے ظہر کی نماز پڑھی، دیکھتے ہیں ظہر کا سما ہو گیا. پھر عصر کی نماز پڑھی، راوی لکھتا ہے سورج واپس آ گیا. اس وقت اس نے کہا مجدد صاحب آپ تو صاحب نظر تھے، بہتر تھا مجھے جگانے سے پہلے میرا حال دیکھتے. میں تو اسی کے پاس تھا جس کی تم نمازیں پڑھتے ہو. اور اسی کے لیے بلے شاہ نے فرمایا اساں عشق نماز جدو نیتی ہے تے بھول گئے مندر مسیتی ہے. یہ 3 قسم کی نمازیں ہیں اور تم ایک ہی نماز میں الجھے ہوئے ہو. اب چاہیے تھا کہ نماز صورت سے حقیقت میں جاتے، حقیقت سے پھر عشق میں جاتے. اگر عشق، ایک حدیث شریف میں ہے کہ کسی مومن کا ایک مقام پہ رک جانا حرام. صورت سے حقیقت میں جائے، حقیقت سے عشق میں جائے، عشق سے اگر پھر دیدار میں جائے، فنا میں بقا میں جائے. رستے میں کہیں بھی مر گیا
تو جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اس کو مردہ مت کو، وہ شہید ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ہمارے میں کیا رواج ہے، شریعت پوری بھی نہیں ہوئی تو پھر بجائے حقیقت میں جانے کے، سیاست میں چلے جائیں گے۔ بس ساری عمر پھر سیاست میں گزر گئی۔ ہر کسی کو گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پہ بڑا مہربان ہے، ہر فرقے والے کو مہربان ہے، جو فرقے میں نہیں ہے اس کو بھی دنیا دار ہے، اس کو بھی یہی گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پہ بڑا مہربان ہے۔ پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑے اللہ کا کرم ہے، کیوں؟ کار بنگلہ ہے، کرم نہیں تو اور کیا؟ اور دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بہت ہی کرم ہے اللہ کا، کیوں؟ غریب خاندان سے تھا، اتنا بڑا افسر ہو گیا، کرم نہیں تو اور کیا؟ اور تیسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بہت ہی کرم ہے، کیوں؟ اتنا بڈھا ہوں، اتنی صحت ہے، کرم نہیں تو اور کیا؟ اور ہم کہتے ہیں تم اس کو اگر کرم سمجھتے ہو تو یہ چیزیں کافروں کے پاس ہو، جو کافر کو دی وہ تم کو دی، تمہارے پہ کیا کرم ہوا؟ کبھی سوچا ہے؟ اگر تم نے دیکھنا ہے کہ واقعی تمہارے پہ رب کا کرم ہے تو اس کے ذکر میں لگ جاؤ۔ اگر 2 4 5 7 دن میں اللہ اللہ شروع ہو گئی تو اس کا کرم ہو گیا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ ذکر اسی کا کیا جاتا ہے جس سے دوستی ہو جائے۔ اگر کوشش کے باوجود اللہ اللہ نہیں ہوتا ہے، الٹا اس کے مخالف ہو گئے، وحشت ہوتی ہے، تو تمہارے پر رب کا کوئی کرم نہیں ہے۔ اگر کرم ہوتا تو تم کو اپنے نام لہواؤں میں لیتا۔ اپنے آپ کو پہچاننے کا راز میں کیا ہوں، رب مجھ میں کتنا مہربان ہے، میرا مرشد کیا ہے، یہی کسوٹی ہے۔ بزرگوں نے یہی کسوٹی ہے کہ جسے پہچانا جاتا ہے کہ میں کیا ہوں اور رب مجھ پہ کتنا مہربان ہے۔ اب یہ بات تو بتا دی دل کی، اگر اس پہ عمل بھی نہ ہو تو پھر بیکار ہی ہے۔ اب اس کی اجازت ہوتی ہے، اللہ اللہ کرنے کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ جس طرح قرآن مجید کی کسی بھی صورت کا اگر آپ وظیفہ کرنا چاہیں تو کسی عامل سے اجازت لینی ہوگی تب وہ کارگر ہوگا، ورنہ رجت ہو سکتی ہے۔ اگر کسی صورت مزمل یا جن کے لیے اجازت ضروری ہے تو اس میں جس میں پورا قرآن مجید بند ہے، کیا اس کے لیے اجازت نہیں ہوگی؟ اس کے لیے صورتوں کے لیے عامل کی اجازت ہے اور اس میں ذات کے لیے کامل کی اجازت ہے۔ عامل بھی ایسا جب پھنسے آواز دے فوراً پہنچے، کامل بھی ایسا جب پھنسے آواز دے فوراً پہنچے۔ وہ اجازت کیا ہے؟ آپ یہاں تہجد پڑھتے رہیں، ساری رات پڑھتے رہیں، شیطان کونے پر کھڑا ہنستا رہتا ہے، کیوں؟ کہتا ہے تھکتا رہ، تیرا دل تو میرے ہاتھ میں ہے، جب جی چاہوں گا موڑ دوں گا۔ اور تمہیں ایک دن شکایت ہوئی کہ میں بڑا تہجد گزار تھا، مجھے کیا ہو گیا، میں فرض نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ وہ شیطان نے دل موڑ دیا۔ جب کوئی شخص اس میں اللہ کو دل میں بسانے کی کوشش کرتا ہے، شیطان سوچتا ہے اگر یہ لفظ اللہ اس کے دل پہ چلا گیا، اس کا دل منور ہو گیا تو یہ آدمی ساری عمر کے لیے میرے ہاتھوں سے گیا۔ اس کے پاس ہندو فوج ہے، جنات کی بما اصلح، حکم دیتا ہے جاؤ اس کو برباد کرو، تباہ کرو، کچھ بھی کرو، یہ لفظ اللہ اس کے اندر نہ جائے۔ اب تمہارے پاس تو ایک جن بھی نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کرو۔ وہ آئیں گے تمہیں بیمار کریں گے، باز نہ آئے پاگل کر کے چلے جائیں گے۔ جب ہوش آئے گا تو یہی کہو گے خبردار اللہ مت کرنا، اس سے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں۔ لیکن جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک رحمانی فوج دیتا ہے۔ وہ شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی اور وہ رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑتی ہے، اور وہ رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان جاگ نہیں اٹھتا۔ پھر تم بندہ نہیں رہے، بندہ نواز بن گئے، غریب نہیں رہے، غریب نواز بن گئے۔ یہ تو اس کی اجازت ہوئی۔ اب اس کا طریقہ بھی بتائیں۔ روزانہ 66 مرتبہ سفید کاغذ پر کالی پینسل سے لفظ اللہ لکھیں۔ فجر کی نماز کے بعد لکھیں تو بہت اچھا وقت ہے، ورنہ جب بھی آپ کو وقت میسر ہو۔ جس طرح بسم اللہ کو 786 سے نسبت ہے، اسی طرح 66 کو اس میں اللہ سے نسبت ہے۔ آپ تھوڑے دن لکھیں گے، ایک وقت آئے گا آپ جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ آپ کی آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جائے گا۔
جب آنکھوں پہ تیرنے شروع ہو جائے پھر لکھنا بند کر دیں، آنکھوں سے پھر اس کو دل کے اوپر اتارنے کی کوشش کریں۔ اگر رب نے چاہا تو جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ دل پہ لکھا نظر آئے گا۔ اس وقت دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، ٹیک ٹیک ٹیک، اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہم لائے، بار بار ایسا کریں گے، رب نے چاہا دل کی دھڑکنیں اللہ میں تبدیل ہو جائیں گے۔ رات کو سونے لگیں، انگلی کو قلم خیال کر کے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں، اسی میں نیند آ جائے۔ آدھی رات کے بعد اس دنیا میں روزانہ 70,000 فرشتہ آتا ہے، جو ایک دفعہ آئے گا دوبارہ اس کو موقع نہیں ملے گا، وہ سب سے پہلے حضور پاک کے روزے پہ حاضری دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر ان لوگوں کو ڈھونڈتا ہے جن کا تعلق اللہ رسول سے ہے، ان کے پاس لسٹیں ہوتی ہیں، ان لوگوں کے پاس پہنچ جاتا ہے، وہ سو رہے ہیں، کرام کاتبین سے پوچھتے ہیں بتاؤ اس کا آخری عمل کیا تھا؟ وہ کہتا ہے یہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا تھا۔ دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اور خوش رکھے، اور یہ درود شریف پڑھ کے سویا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے، اور یہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کے سویا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے، اور یہ اللہ پڑھتے پڑھتے اسی کے تصور میں سو گیا تھا۔ پھر وہ فرشتے کہتے ہیں خاموش، آہستہ بات کرو، شاید اس کی یاد میں آنکھ لگ گئی ہو۔ اور وہ جو حدیث شریف میں ہے کہ ذاکر کے اوپر فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، وہ اسی کے لیے ہوتے ہیں، دل اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ دیکھتے ہیں، اس کو دیکھیں تو صحیح، پھر وہ 70,000 ہوتا ہے، پھر ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر آسمان تک۔ صبح اٹھیں، آفس میں جا رہے ہیں، کاروبار جا رہے ہیں، ذکر خفی کرتے رہیں۔ بہت سے لوگ ذکر خفی کو ذکر قلبی سمجھتے ہیں، ذکر خفی اور ہے، ذکر قلبی اور ہے۔ جب تک دل کی دھڑکنوں سے اللہ نہیں ملتا وہ ذکر خفی کہلاتا ہے، دھڑکنوں والا ذکر ذکر قلبی کہلاتا ہے۔ اب جا رہے ہیں ذکر خفی کرتے رہیں، وضو ہو یا نہ ہو، آپ دل کو پانی سے کیسے وضو دیں گے؟ سارا دن آپ کو پانی میں رکھا جائے، دل میں تو پانی جائے گا نہیں، تو وضو کیسے ہوگا؟ جب اللہ کا نور اس دل میں جم جائے گا، وہ نور اس دل کو دھو ڈالے گا، اس کو بولتے ہیں وضو کر لے شوق شرابہ انداز۔ اور وہ وضو گھڑی گھڑی نہیں کرتے ہیں، وہ زندگی میں ایک بار ہی کافی ہے۔ بعض لوگ جلالی ہوتے ہیں، بعض جمالی ہوتے ہیں۔ جلالی شخص اگر ذکر کرتا ہے تو اس کو تھوڑا بہت غصہ آتا ہے، تھوڑا بہت غصہ آتا ہے، اگر غصہ آئے تو درود شریف پڑھیں، درود شریف اس کو ٹھنڈا کر دے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم پہ جب مصیبت آتی ہم درود شریف پڑھتے، اس سے پہلے کیا کرتے؟ ہر وقت ذکر الہی کرتے، لیکن جب ذکر الہی سے غصہ آتا درود شریف پڑھتے، ٹھنڈا ہو جاتے، ذکر الہی سے خیال پیدا ہوتا دنیا کو چھوڑو جنگل میں جاؤ، درود شریف پڑھتے، وہ ان کو نارمل کر دیتا۔ زبانی عبادت میں سب سے افضل درود شریف ہے، لیکن جب ذکر قلبی عطا ہو جائے تو درود شریف اس کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ اب جو لوگ اس میں اللہ سے ڈرتے ہیں کہ یہ جلالی ہے، وہ ایک دفعہ ذکر لے کے دیکھیں، وہ کہیں گے ہم 24 گھنٹے اللہ کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جلالی ہے، ہم کو تو ذرا بھی جلال نہیں آتا۔ وہ کیوں نہیں آئے گا؟ جہاں سے یہ ذکر عطا ہوتا ہے وہ اپنے گھر سے نہیں لے کے آتا، اس کو حضور پاک ہی عطا کرتے ہیں۔ میرا ماہی تیرا ماہی، گوہر شاہی گوہر شاہی، ارے دنیا پر ہے کس کی شاہی؟ گوہر شاہی گوہر شاہی، اس کو حضور پاک ہی عطا کرتے ہیں۔ پھر جس کو وہ ذکر دیتا ہے اس کے سینے پہ حضور پاک اپنی مور لگا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور پاک کا اسم مبارک جمالی ہے، ٹھنڈا ہے، پھر 24 گھنٹے اللہ کرتا رہے، دن کر رات کر، زبان سے کر، دل سے کر، ذرا بھی جلال نہیں آئے۔ تو اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے بیعت کی، نہ تم سے نذرانہ مانگتے ہیں، نہ تم کو بیعت کرتے ہیں۔ ایک فیض ہے، اگر سینے میں چلا گیا تو دعا دے دینا، اگر سینے میں نہ گیا تو تمہارا کیا بگڑا، تم اپنے گھر ہم اپنے گھر۔ بہت سے لوگ ہیں جو کہیں سے بیعت بھی ہوں گے، بیعت اپنی جگہ، فیض اپنی جگہ۔ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ حضرت ابراہیم قادری سے بیعت تھے، لیکن فیض انہوں نے صدرتی رحمۃ اللہ سے حاصل کیا۔ مانا ابراہیم قادری کو مرشد، فیض ان سے حاصل کیا۔
पूरी शराबी ना हुई, फिर मुल्तान चले गए, बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह के पास, फिर उनसे फैज़ हासिल किया, फिर भी मुकम्मल शराब ना हुए, फिर दिल्ली चले गए, फिर बू अली कलंदर रहमतुल्लाह से फैज़ हासिल किया, फैज़ चारों से हासिल किया, मुर्शिद वही थे, फैज़ उधर से मुर्शिद हुए, और जब सबसे फैज़ हासिल किया तो मुड़ के सबके सरदार बन गए। इस वजह से फैज़ हासिल करना, कहीं से भी आप फैज़ हासिल कर सकते हैं। थोड़ा सा फर्क ये होता है, जो किसी कामलीन से वाबस्ता होंगे, बहुत से लोग होंगे जो उनकी औलादों से वाबस्ता होंगे, गद्दियों वाले होंगे, तो वलायत तो कामलीन के पास होती है, गद्दियों में तो कभी शाज़ो नाज़र होती है। अब उनको पहचान नहीं है कि हमारा मुर्शिद पता नहीं नाकस है या कामल है, कोई पहचान नहीं है। उनको पहचान हो जाएगी, अगर तो मुर्शिद कामल है ज़ाहिर हो जाएगा, नाकस है आ ही नहीं सकेगा। जब वो इसको अमले अक्सीर बोलते हैं, जब वो अपने दिल के ऊपर अल्लाह लिखने की कोशिश करेंगे, ख्याल अपने मुर्शिद की तरफ करेंगे कि मेरी अंगली को वो पकड़े हुए हैं, मुर्शिद पकड़े हुए हैं। अगर उसका मुर्शिद कामल हुआ तो लाजिमी उसको अपनी अंगली के पास नजर आएगा। अगर उसका मुर्शिद नाकस हुआ तो उसकी अंगली कोई भी नहीं, फिर जो भी उसकी अंगली पकड़े समझे वही उसका मुर्शिद है। अब लोग बहुत से सोचते हैं कि मुर्शिद पकड़ लिया यही काफी है, नहीं, मुर्शिद पकड़ा अल्लाह के लिए पकड़ा है। मुर्शिद को पाना मकसद नहीं है, अल्लाह को पाना मकसद है। अगर आप 1000 मुर्शिद पकड़ के अल्लाह को नहीं पहुंच सकते तो बेकार है। अगर एक भूखा नंगा आपको अल्लाह से मिला लेता है तो वो 1000 से बेहतर है। लोग सोचते हैं कि ये भी उसका बेटा है, ये भी नमाज पढ़ता है, रोजे रखता है, इसकी भी दाढ़ी है, ये भी शरीयत के सारे काम करता है, यही कहते हैं ना। नहीं, मुर्शिद कामल में और आबद में जमीन आसमान का फर्क है। जब कोई आदमी अल्लाह की राह में निकलता है, अल्लाह ताला उसके ऊपर अपनी तजल्ली डालता है। जो मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर डाली थी, या तो हलाक हो गया, हलाक होने दो, या शीशा अकल टूट गया, उसको मजजूब बोलते हैं, या शीशा अकल न टूटा तो वो महबूब हो गए। अब शर्त है, जिसके ऊपर एक दफा तजल्ली पड़ जाए, अल्लाह ताला रोजाना उसको 360 से लेके 500 मरतबा देखता है, उसके ऊपर देखता है, फिर रोज उसको एक दफा अल्लाह ताला की नजर रहमत उसके साथ गुनाह कबीरा जलाती है। अब उसके गुनाह क्या है? उसके पास बैठने वालों के गुनाह जलना शुरू हो जाते हैं। हजूर पाक के ऊपर अल्लाह ताला की हर वक्त नजर रहमत रहती, यही वजह है कि आपकी सोहबत में बैठने वाले बगैर वजीफों चिलों के वलियों से भी आला मकाम हासिल करके चले गए। असहाबा काफ के ऊपर जब वो नजर रहमत पड़ती, वहां कोई शख्स नहीं था, सिर्फ एक कुत्ता था, वो कुत्ता ही हजरत कुतमीर बन गया। वलियों के ऊपर वो अल्लाह ताला की नजर रहमत पड़ती है। हो सकता है आपका कोई गुनाह सारी उम्र की इबादत से ना जल सके, वली के पास बैठने से उसके नजर रहमत से जल जाए। वली दूसरों के लिए है और वो नाकस उसका अपने आप को भी पता नहीं, वो आबद उसको अपने आप को पता नहीं, वली तो दूसरों के लिए। फिर जब उन गद्दियों वाले के पास लोग जाते हैं तो फिर वो कहते हैं हम कुछ नहीं है, हमने तुमको दरबार वाले के हवाले कर दिया, अपने अब्बा या दादा के हवाले कर दिया, हम कुछ नहीं है, अपनी जान छुड़ा लेते हैं। लेकिन अगर हमने दरबारों से फायदा हासिल करना है तो फिर हमारे लिए आका का दरबार ही काफी है, हमें और दरबारों की क्या जरूरत है, हाजत ही नहीं। तो इस वजह से जो शख्स जिक्र लेना चाहें आए, जिक्र लें, अपनी किस्मत आजमाएं। कर लेने वाले स्टेज के करीब कतार की सूरत में 5-5 अफराद ऊपर तशरीफ लाएं। आजा किसी
العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ یا اللہ صلاۃ والسلام کی برکت سے اور جو محفل جن لوگوں نے یہ اس کا اہتمام کیا ان کو اجر عظیم دے، اور اس محفل کی برکت سے ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور کر دے۔ یا اللہ ہم پر بھی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر، ہمیں دنیا کے شر سے، نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہمیں ہر آزمائش میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں سب ذاکرین خصوصاً جس محفل میں ہیں سب کی ظاہری باطنی بیماریاں پریشانیاں دور کر دے۔ یا اللہ ہمارے دل میں اپنے حبیب کی، شاہ صاحب کی محبت اور عشق پیدا کر۔ یا اللہ شاہ صاحب کی عمر دراز کا اور صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ ذکر کے مشن کو دن دنیا رات کو اپنی ترقی دے اور اس کو دنیا کے چپے چپے میں پھیلا دے۔ یا اللہ ان جو مخالف ہیں ان کو اس کا حمایت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔